ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان ساہیوال ڈویژن کے امیر محترم رمضان منظور صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم رمضان منظور صاحب حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ احکم الحاکمین، اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، با مقصد پیدا فرمایا ہے، بے مقصد نہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کا اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یا بے مقصد فضول؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دو سوال کیے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ خیالات تو پیدا نہیں کر لیے کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ دوسرا، کیا تم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ گمان تو پیدا نہیں کر لیا انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، کیا اللہ نے ہمیں بیکار، بے مقصد، فضول پیدا کیا ہے؟ اور کیا ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے، ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، اللہ نے انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کام کے لیے بھی انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ باقی جو ہماری ضروریات ہیں وہ اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہے، اور بلکہ ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
हुवल्लज़ी, वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, खलक़ा, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ जमीया, जमीन के अंदर सब कुछ जो है वो तुम्हारे लिए पैदा किया। और अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज मैं देखूं क्या मैं वो मकसद बामकसद जिंदगी गुजारा हूं या बेमकसद। बामकसद तो अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह ताला ने इबादत भी बता दिए हैं, तरीके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। बेमकसद क्या है? बामकसद अल्लाह की इबादत है, बेमकसद जिंदगी। बेमकसद जिंदगी वो है कि जो हमारे इख्तियार में नहीं, हमें ड्यूटी नहीं लगाई गई, जो अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती, उसकी कोई अहमियत नहीं अल्लाह के यहां। आज वो उसकी हमारे नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत है। वो कौन सी चीज है? वो दुनिया, दुनिया का माल। दुनिया का माल अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखता। आप देखें, आपके पास कोई आपका प्यारा आए तो आप उसको तोहफे में क्या चीज देंगे? जो आपको सबसे प्यारी चीज होगी। अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को अपने पास बुलाया था, जो सबसे प्यारी चीज थी नमाज, वो तोहफे में दी। अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया नहीं दी, अल्लाह ने अपने नबी को दिया है वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। दीन हक दिया है, सच्चा दीन दिया है। ले युज़हिरा अला दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून। दीन हक देकर अपने खलील को अल्लाह ये काम जिम्मा लगा रहा है कि मेरे सच्चे दीन को, जो बातिल दीन है, उनके ऊपर गालिब करना है। मुशरिक जितना मर्जी ना पसंद समझे, अल्लाह ने अपने नबी को दीन दिया है, दीन का काम दिया है। दुनिया नहीं दी अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कायनात तहरा मुतहरा फरमाती हैं कि एक चांद नजर आता, दूसरा चांद नजर आता, तीसरा चांद नजर आ जाता, हमारे घर के अंदर चूल्हे के अंदर आग नहीं जलती। किसी चीज को पकाने के लिए। एक और हदीस है कि एक औरत अपने पास 2 बच्चियां लेकर आई, अल्लाह के नाम पर सवाल किया। अम्मा जी ने घर के अंदर नजर दौड़ाई तो कोई चीज न मिली, एक खजूर का दाना था। वो भी उठाकर उस औरत को दे दिया। उसने 2 दाने थे या 1 दाना था, वो आधा एक बच्ची के मुंह में डाल दिया, एक आधा एक बच्ची में मुंह में डाल दिया, खुद वहां से भूखी प्यासी चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर से कोई चीज न मिली। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हालात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे ओट पहाड़ सोने का बनाकर दे दे, मैं 3 रातें ना गुजारूं, मैं सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, सिर्फ उतना रखूं जो कोई मैंने किसी का कर्ज देना है, कर्ज के लिए रोक लूं, बाकी सब सदका कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर घर के अंदर पैगाम भेजा, कुछ चीज न मिली। कहा आज मेरे मेहमान को कौन मेहमान बनाएगा? तो एक साहबी रसूल खड़े, अल्लाह के नबी मैं बनाऊंगा। वो अपने घर में ले गया। कि अल्लाह के नबी के घर में इतना कुछ नहीं था जो मेहमान को खिला सकते।
لیکن دین کی بات آئے, غلبہ دین کی, عمل کی بات آئے تو دن کو اللہ کے نبی جہاد بھی کرتے تھے, دعوت کا کام بھی کرتے تھے, خدمت کا کام بھی کرتے تھے, رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جاتا آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, آپ اپنے اتنا کیوں لمبا قیام کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کوئی نعمتیں نہیں تھی, صرف دین تھا. وہ شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے واپس مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, بازار کے اندر داخل ہوئے تو صحابہ بھی ساتھ تھے. آگے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا, اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے کان سے پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, صحابہ کی طرف کر کے پوچھتے ہیں کیا اس کو ایک درہم و دینار میں خریدنا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں, یہ تو مردہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مفت میں لینا پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی یہ حرام ہے, اس کو ہم مفت میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے, یہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا, یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا, اسی طرح میرے رب کے ہاں دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آج ہم صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, آج بچہ پیدا ہوتا ہے بیٹے کو ہم یہی ذہن سازی کرتے ہیں بیٹا پڑھ لے, افسر بن جائے گا تو تیرا مستقبل بن جائے گا. ہم دنیا کو مستقبل سمجھتے ہیں. کاروبار کر لے, اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہیں تاکہ باقی والی زندگی آسانی سے گزر جائے. اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے دین اسلام کی, آج اس کا عالم, اس کا قرآن کا قاری نہیں بناتے. کہتے میرا بیٹا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولویوں کو تو آج رشتہ نہیں دیا جاتا. آج مولوی کے معاشرے کے اندر حیثیت کیا ہے؟ اس لیے آج ہم اپنے بچوں کو نہ قرآن کا قاری بناتے ہیں, نہ دین کا عالم بناتے ہیں, نہ مجاہد بناتے ہیں. آج معاشرے کے اندر انگلش پڑھا کر, عصری علوم پڑھا کر, بڑی بڑی ڈگریاں ہم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ پروفیسر ہے, یہ لیکچرار ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے. بڑے فخر اور تکبر سے بیان کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, لیکچرار ہے. اور وہ جب فوت ہو جاتا ہے باپ یا ماں تو وہ پروفیسر صاحب, لیکچرار, ڈاکٹر پھر کس کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے باپ کا جنازہ پڑھاؤ.